السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إلى آخر السورة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کی شب جو آج کی شب ہے، کثرت کے ساتھ حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ جمعہ کے دن تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا اللہ کی رحمت سے، یعنی عام دنوں کی بنسبت جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو عام دنوں کی بنسبت اس دن کثرت کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر کا سلسلہ ہے۔ اما پارہ کی آج ہم جس سورت کی تفسیر پیش کریں گے وہ ہے سورۃ الطارق۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن عظیم میں سورتوں کی جو ترتیب لکھی ہے اس ترتیب سے یہ سورت کا نمبر ہے 86 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 36 یعنی 36ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس سورت کا نام الطارق ہے۔ طارق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طارق کا معنی 2 ہوتا ہے۔ طارق معنی ہوتا ہے روشن ستارہ، آسمان میں جو ستارہ چمکتا ہے اور جو روشنی خوب دیتا ہے اس کو طارق بولتے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ رات کو یہ نام بھی لوگوں کا ہوتا ہے، طارق بھائی آپ کہتے ہیں، رات کو آنے والے کو طارق کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ یہ ستارہ بھی رات ہی میں طلوع ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو طارق کہتے ہیں، اور خوب چمکتا بھی ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے نا طارق کہا جاتا ہے۔ اور یہ ستارہ، چونکہ بعض ستارے ایسے ہیں آسمان میں جو دن کو بھی نکلے ہوتے ہیں، آپ شام کو دیکھیں گے غروب آفتاب سے پہلے بھی کچھ ستارے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن طارق وہ ستارہ ہوتا ہے جو دن کو چھپا رہتا ہے اور رات کو ظاہر ہوتا ہے، اس طرح اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے مغرب کی نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور دونوں صورتیں بڑی بڑی ہیں، طویل ہیں۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام کو ہوئی کہ معاذ بن جبل نے مغرب کی نماز میں لمبی لمبی قرات کی ہے، بڑی صورتیں پڑھائی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو،
میں تو لوگوں کے لیے دین آسان کرتا ہوں اور تم لوگوں کے فتنے میں ڈال رہے ہو. یعنی حضور نے گویا کی ناراضگی کا اظہار کیا. کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق اور والشمس وضحاها اور ان کی مثل صورتیں پڑھا کرو. یعنی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی زحمت اور پریشانی نہ ہو. کیونکہ پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, لمبی قرات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ نمازی جب امام جو ہے مقتدیوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ قرات کو طویل نہ کرے بلکہ چھوٹی کرے, یعنی کم قرات کرے. یعنی اس صورت کا نام لے کر میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرو. اس پوری صورت میں یہ صورت 17 آیات پر مشتمل ہے. یعنی اس میں 17 آیتیں ہیں. اس پوری صورت کے جو مضامین ہیں نا وہ اجمال کے ساتھ آپ سن لیں پہلے, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس صورت میں کیا چیزیں بیان کیا ہے اللہ پاک نے. دیگر چونکہ مکی صورت ہے, دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں. اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, پھر ریپیٹ کرتا ہوں. وہ 3 ہیں. توحید, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا. دوسرا ہے رسالت, حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول جاننا ماننا. اور تیسرا ہے بعث بعد الموت, یعنی قیامت کا اقرار کرنا, مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھنا ہے, اس بات پر یقین رکھنا. یہ 3 چیزیں بنیادی عقائد ہیں اسلام کے, اور مکی صورتوں میں انہی تینوں چیزوں پر زور دیا گیا ہے. کیونکہ مکی صورتوں میں سب سے پہلے خطاب کو مشرکین سے ہوا کرتا تھا, کافر ہوا کرتے تھے مکہ کے, جو نہ اللہ کو مانتے تھے, نہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے, نہ رسول کریم کی رسالت کو مانتے تھے, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھی نہیں مانتے تھے, کہ بولتے کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گئی کہانی, اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا تقریباً زیادہ تر مکی صورتوں میں انہی تینوں چیزوں پر زور دیا گیا ہے. تو یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے لہٰذا اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے نا یہ بیان کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھائے, زندہ کرے اور اس کو جزا و سزا کے لیے تیار کرے. اس بات پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. جب انسان کچھ نہ تھا, انسان کا وجود بھی نہ تھا, عدم محض تھا, تب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے انسان کو بنا دیا. اب انسان موجود ہو چکا ہے تو یقیناً دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے. اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس صورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر محافظ یعنی نگہبان گارڈ کو مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی کہ انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اللہ کی قدرت پر یقین مستحکم ہو جائے, یہ بات بتائی گئی ہے. نیز یہ بات بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن عقائد, اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی, چونکہ قیامت کے دن ہر چیز مطلب تشت از بام ہو جائے گا, سب کھل جائے گا. اس وقت بعث یعنی قیامت کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں, قیامت کے دن سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو ان کو بچانے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. یہ بات بھی بتائی گئی ہے. اسی طرح آسمان و زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو, یہ جو قرآن عظیم ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل کود کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اور اس میں قرآن عظیم کی تکذیب کرنے والے کافروں کو جزر و توبیخ کی گئی ہے اور انہیں شدید وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم قرآن کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا آخرت میں انجام بہت برا ہونے والا ہے. یہ بات بھی اس میں ذکر
کی گئی ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس موقع پر یہ سورۃ الطارق نازل ہوئی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب آئے۔ ابو طالب حضور کے سگے چچا ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی تھی، تو وہ آئے، کچھ ہدیہ لے کر آئے۔ تو میرے کریم آقا نے ابو طالب کو دودھ اور روٹی کھانے کے لیے پیش کیا کہ چچا بیٹھ جائیں، کھا لیں۔ تو وہ دودھ اور روٹی کھانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، آسمان میں تارے چمک رہے تھے، اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹا، اور اس ستارہ کو ٹوٹنے سے پوری فضا روشن ہو گئی، گویا کہ آگ سے بھر گئی۔ تو ابو طالب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، جس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم کی تصدیق میں اس صورت کا نزول فرمایا، سمجھ رہے نا؟ اور آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی جو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہے آسمان میں، تو اس کی جو اصل مطلب ہوتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو جو ستارہ چمک رہا ہے اس سے ایک شعلہ نکلتا ہے، آگ کا گولا، اور نکل کر کے شیطان کو مارتا ہے، تو شیطان پھر بھاگتے ہیں۔ تو وہی جو ہے نا آگ کا گولا جو ستارہ سے نکلتا ہے اور شیطان کی طرف بڑھتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہے۔ اور یہ وہی واقعہ پیش آیا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں، تو اس صورت کا نزول ہوا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے آسمان میں تارے اس طرح ٹوٹتے ہیں، تو تارا تو نہیں ٹوٹتا ہے، اس ستارہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہے جو شیطان کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہی ہمیں نظر آتا ہے، جس سے پورا فضا روشن ہو جاتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ تارا ٹوٹا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ والسماء والطارق، غور کے ساتھ قرآن کا ترجمہ سنیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ واؤ بارہا بتایا ہے کہ قسم کے لیے آتا ہے، واؤ کے معنی قسم۔ والسماء، اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان کی قسم، والطارق، اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم، وہ جو ستارہ رات کو چمکتا ہے اس کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کچھ جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت بتانا ہوتا ہے تو قرآن عظیم کا یہ انداز ہوتا ہے کلام کرنے کا، وما ادراک ما القاریہ، اس طریقے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان کی قسم، رات میں چمکنے والے ستارے کی قسم۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات میں چمکنے والا ستارہ کیا ہے۔ پھر آگے رب نے خود بتایا کہ النجم الثاقب، وہ ایک خوب چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ النجم کہتے ہیں ستارہ کو، نجوم نجم ہے اور ناؤ ہے، اطلت رسول اللہ کی بڑا شعر۔ نجم کہتے ہیں ستارہ، اور ثاقب کہتے ہیں چمکنے والا۔ فرمایا کہ النجم الثاقب، وہ طارق جو ہے نا یہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ہر نفس پر، ہر جان کے اوپر ایک محافظ، ایک نگہبان، جس کو کہتے ہیں گارڈ، حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہے۔ ہر انسان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ، ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورج، چاند، ستاروں کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، اور میں کہتا ہوں اماں پارا میں جب سے شروع سے جو لوگ درس سن رہے ہیں تفسیر کا، انہیں پتہ ہوگا کہ بار بار کبھی چاند کی قسم، کبھی سورج کی قسم، کبھی ستارے کی قسم، ہے نا، کبھی آسمان کی قسم، اللہ نے کثرت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا اور قسم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان کی گردش میں، ان ستاروں کی، سورج اور چاند کی گردش میں، ان کے طلوع غروب میں اور دیگر احوال میں بہت عجائب و غرائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں اس میں۔ آپ دیکھ لیں، جب سے اللہ نے چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، ارے ہزاروں برس گزر گئے، اور جیسے مقرر کر دیا آج تک اپنی رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، آج تک
کبھی نہ بگڑا، نہ کبھی ٹوٹا پھوٹا، نہ کبھی کوئی کمی آئی، نہ پرانا ہوا کہ اس کو ریپیئرنگ کرنے کے لیے کسی کارخانہ میں بھیجا جائے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد تو اس کو ریپیئرنگ کرنے کی ضرورت تو آتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اللہ کی عظیم قدرت کا شاہکار یہ چاند سورج آسمان وغیرہ تو کبھی بھی نہیں، جب سے اللہ نے بنایا صدیاں گزر گئی، ہزاروں برس آج تک چل رہے ہیں، تو ویسے ہی گردش کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تاکہ میرے بندے میری ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے میرے توحید پر ایمان لائیں، میری قدرت کو مانیں، مجھ کو ایک مانیں اور میری قدرت کا اقرار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں چاند سورج جو ہے نا، ان کو اللہ نے عبث اور بیکار نہیں بنایا، ان تمام چیزوں میں مخلوقات کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے۔ اگر چاند نہ نکلے نا، چاند جو نکلتا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ جو فروٹ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، چاند ہی کی وجہ سے فروٹ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، رس پیدا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا رنگت پیدا ہوتی ہے۔ چاند نہ نکلے تو یہ جو مٹھاس ہم کھاتے ہیں نا، سیب میں میٹھا ہے اور انار میٹھا ہے اور کیلا میٹھا ہے، اس میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی، اس میں کلر نہیں آئے گا، یہ چاند کی برکت ہے جو اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سورج ہے، سورج نکلتا ہے تو غلہ وغیرہ جو پکتا ہے تو یہ سورج کی گرمی سے پکتا ہے، اگر سورج نہ نکلے تو کچا ہی رہ جائے، سب کھانے کے قابل نہ ہو۔ اس میں بہت ساری مطلب قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور مخلوق کے لیے بہت سارے منافع اور فائدے بھی ہیں، اس لیے اللہ نے کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا، ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگہبان، یعنی ایک فرشتہ، محافظ، گارڈ مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں، ہر انسان کے پاس جو عمل کر رہا اچھائی وہ لکھ رہا ہے، برائی لکھ رہا ہے۔ ان فرشتوں کے بارے میں ایک مقام پر رب نے فرمایا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، نگہبان بھیجتا ہے۔ تو اس آیت سے دو باتیں خاص طور سے معلوم ہوئی کہ اگرچہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائیں، قدرت رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ، مگر قانون یہ ہے کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے فرشتے، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ حقیقی ہے، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں گے نا تو بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پانی پینا ہوتا ہے تو پانی سامنے بھی رکھا ہوتا ہے، وہ آرام سے اٹھ کر کے پانی لا کر کے پی لے، لیکن نہیں، اس کے دربار کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک خادم جائے گا، پانی نکالے گا، لا کر بادشاہ کو پیش کرے گا، تب جا کر بادشاہ پانی پیے گا۔ ایک مثال بتا رہے ہیں، تو بادشاہ جو کام خود کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے خادموں سے کراتا ہے بلا تشبیہ۔ یوں سمجھ لے رب العالمین تو خالق حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اس دنیا کے کائنات کا نظام تنہا بغیر فرشتوں کی مدد کے چلانے پر قدرت رکھتا ہے، بارش برسا سکتا، برساتا وہی ہے، بارش دھوپ وہی نکالتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے اور روزی وہی دیتا ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تمہیں پانی برسانا ہے، تمہیں روزی پہنچانا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں وہ کام کرنا ہے، تمہیں موت روح نکالنا ہے۔ تو یہ نظام کائنات ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے نا یہ تخلیق اور کائنات کا نظام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کی حفاظت کر سکتا ہے، قدرت ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا باڈی گارڈ رکھا ہے، محافظ فرشتے کو رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ بات پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے نیک بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے، اور اس آیت میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، وہی لفظ ہے، وہی لفظ ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک حافظ مقرر کیا، یعنی فرشتہ، نگہبانی کرنے والا فرشتہ کو مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، خود رب فرماتا ہے کہ اللہ بہترین حافظ ہے، یعنی نگہبانی کرنے والا ہے۔ وہی لفظ اللہ نے اپنے فرشتے کے لیے بھی فرمایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں
جو کیا کہتے ہیں اس کے نیک بندوں کو دے سکتے ہیں۔ اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و اس کے رسول ہمارے حافظ و ناصر ہیں، اس میں کوئی شرک وغیرہ کا شبہ نہیں جاتا ہے، سمجھ رہے نا، یہ تو اللہ کی عطا سے ہیں۔ اور اب اس آیت قرآنی کے تحت کچھ حدیثیں ہم آپ سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی وضاحت اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ شعب الایمان کی شعب الایمان کی روایت ہے، بڑی پیاری حدیثیں سنیں، بہت معلومات ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کے دائیں طرف ہوتا ہے، جو نیکی لکھتا ہے فرشتہ، اور برے کاموں کا لکھنے والا مرد کے بائیں طرف ہوتا ہے فرشتہ۔ نیک اعمال لکھنے والا، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نیک اعمال لکھنے والا برے اعمال لکھنے والے فرشتے پر امین ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنا لکھتا ہے؟ کیا اس نے ایک نیک کام، لیکن لکھتا ہے کہ 10 اس نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ پاک نے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اللہ کم سے کم اس کو 10 ضرور دے گا۔ ایک نیکی کا اللہ کی رحمت دیکھو، تو فرمایا کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ جب کوئی، یہ تو نیکی کا حال ہے، جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو فرشتہ دائیں طرف والا بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے 7 گھنٹے تک اس کے برے اعمال نہ لکھو، شاید یہ تسبیح پڑھ لے یا استغفار کر لے اور بعض رہے توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یار، 7 گھنٹے تک کہتا فرشتہ نہ لکھو۔ بسم اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تسبیح کر لے، تو کیا ہوگا کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن جب 7 گھنٹے کے بعد بھی بندہ نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس طرح لگا ہے گناہوں میں، تو پھر وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے والا وہ لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیں، کرم نوازیاں دیکھیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہی نہ جائے، لیکن بندے ڈھیر بن کر بیٹھے کہ نہ ہم کو نیکی کرنا ہی نہیں ہے، دن بھر گناہ کرنا ہے، 5 نمازیں قضا کرنی ہے، توبہ نہیں کرنا۔ ہم نے یہ قسم کھا کے رکھی ہے، ہم کتنی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے، آپ سوچیں۔ دوسری حدیث پاک سنیں، مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کیا نہیں، صرف ارادہ، مثال آپ نے یہ ارادہ آج ہی کر لیا کہ آئندہ ہفتہ بھی، بلکہ ہمیشہ ہر ہفتہ ہم ہفتہ واری درس قرآن میں آپ آئے ہیں، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے جس میں آپ آئے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ آج آپ نے نیت کر لیا کہ انشاءاللہ ہم ہر ہفتہ پابندی وقت کے ساتھ قرآن کے درس میں آئیں گے، دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دیں گے، یہ نیت کر لیا۔ میں تو کہتا ہوں کر رہے، نیت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، ابھی آپ کو فائدہ بتا رہے، آج ہی کر لے، نہ کیا ہو ابھی کر لے کہ انشاءاللہ ہم ہر ہفتہ آئیں گے، نیت کر لے۔ اب نیت کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا حدیث پاک میں جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ابھی آپ نے نیت کیا کہ آئندہ ہفتہ بھی آئیں گے، ابھی آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے نے نیکی لکھ لی، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نیک عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً آپ نے نیت کی کہ آئندہ ہفتہ درس میں آئیں گے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سنیں گے، ابھی تو آئے نہیں، ایک ہفتہ گزرا ہی نہیں نا، باقی ہے، ایک نیکی لکھ گئی آپ کے نام اعمال میں۔ اب اگلے ہفتہ آپ آ کر کے بیٹھ گئے سننے کے لیے، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، جتنا زیادہ محبت ہوگی، وہ اللہ جانتا ہے، آپ کے دل میں جتنا رغبت ہوگی قرآن عظیم سننے کی، قرآن عظیم سیکھنے کی، قرآن کی جتنا محبت ہوگی اللہ کے کلام سے، تو اسی طرح نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ یعنی کم سے کم تو 10 اور بہت زیادہ 700 گنا، اور یہ بھی مقرر نہیں ہے، اللہ چاہے تو واللہ یؤتی اجرہ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی اجر عطا فرماتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ کب؟ جب کر لیں گے، یہ نیکی کا حال ہے۔ اور جب بندہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے، معاذ اللہ اگر کسی نے کیا، باہر جا کر کے جھوٹ بولیں گے، گناہ کریں گے، بد نگاہی کریں گے، یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ابھی اس بندے کے گناہ نہ لکھو، ارادہ تو کر لیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا کہ لکھ دو فوراً نیکی،
گناہ کا ارادہ، رب کی رحمت دیکھیں، گناہ کا ارادہ کیا، بعض اوقات بندہ گناہ کر کے کرتا ارادہ کہ ہم بس موبائل اٹھا کر کے ہم کو گانے ہی سننا ہے، فلمیں دیکھنا، معاذ اللہ برے کام کرنا ہے، گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ کیا فرماتا، فرشتوں ابھی اس کے گناہ نہ لکھو، انتظار کرو، اگر وہ اس بندہ اس برے کام کو کر لے تو اس کے لیے صرف ایک برائی لکھنا، 10 مت لکھنا، ابھی تو نہ لکھو، اگر ارادہ کیا تو لکھو نہیں، ہاں اگر انتظار کرو، ہو سکتا باز آ جائے، 7 گھنٹہ انتظار کرو، توبہ کر لے، استغفار کر لے تو گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف رہے گا۔ اور اگر یہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی لکھنا، 10 مت لکھنا، 700 مت لکھنا۔ اور اگر اس برائی کو ترک کر دے، یعنی ارادہ کیا تھا کہ برائی کروں گا، گناہ کروں گا، اور تو گناہ لکھا نہیں گیا، اگر کر لے گا تو ایک گناہ، لیکن وہ ارادہ کیا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا کہ نہیں یار گناہ نہیں کرنا ہے، برائی کیا نہیں، صرف ارادہ کیا تھا، اس کو ترک کر دیا، اللہ پاک فرماتا ہے جو اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اب اس نے یہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، سبحان اللہ، اس نے برائی کو میری خوف کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے۔ رب کی کرم نوازیوں پر قربان جائیں میرے پیارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نیت بھی کرتے رہیں، نیک اعمال کی کثرت کے ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم پاک و صاف نہیں، فرشتے نہیں، معصوم نہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرے، نیک عمل کر لے، توبہ کر لے، ذکر اللہ کر لے، تسبیح کر لے کہ نیک اعمال کی برکت سے ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ پاک فرماتا ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیک عمل کر لے، توبہ استغفار کر لے، وہ گناہ مٹ جائے۔ اور مومن بندہ، بزرگوں نے فرمایا کہ وہی ہے جس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتے ہیں، گناہ کر بھی لیتا ہے تو نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ فائدہ ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک سنے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جسم میں بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، بیمار ہو گیا انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کرامن کاتبین کو، کہ میرے اس بندے کے لیے ہر دن اور رات کو وہی نیک عمل لکھتے رہو جو صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا جب تک کہ وہ میری اس بیماری کی قید میں مبتلا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آج آپ اچھے ہیں، صحت مند ہیں، صحت مند کے ایام میں آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، خوب نیک ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درس و بیان سن رہے ہیں، مثلاً آپ تندرست ہیں، آج آپ قرآن کے درس میں آئیں، اللہ نہ کرے اگر بیماری آ گئے، مثلاً اگلے ہفتہ آپ بیمار ہو گئے اور صحیح بیمار ہوئے، بہانہ نہ بنائیں، صحیح طریقے سے بیمار ہو گئے کہ آنے کی ہمت نہیں ہے، تو جانتے ہو اگلے ہفتہ بھی اگر آپ نہ آ سکے، صحیح بیمار ہوئے، آپ کو پورا درس قرآن سننے کا ثواب لکھا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جو صحت کے ایام میں جب اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اسی طرح جوانی کے ایام میں جب طاقت تھی، خوب نیکیاں کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اب نیک اعمال نہیں آ رہے ہیں، فرماتا فرشتوں جو وہ جوانی یا صحت کے ایام میں عمل کرتا تھا، اب بڑھاپے یا بیماری کو وجہ سے میں نے ہی تو دیا ہے اس کو بیماری، نہیں عمل کرتا ہے، تو وہی صحت والے اعمال اس کے نام اعمال میں لکھو۔ یعنی ہمیں ہر طرح سے فائدہ ہے یار، جیسے وہ بزرگوں نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ بندے مومن کا تو سراپا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اگر اس سے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کر کے ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کر کے ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے مومن کے لیے بھلائی بلائی، اگر صحت مند ہوتا ہے تو نیک اعمال کر کے ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور بیمار بھی ہو جاتا ہے، نیک عمل نہیں بھی کر پاتا تو بھی صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا تو بھی جو ہے نا ثواب کا حقدار وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنے، شعب الایمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیثیں یاد کریں، آپ یاد رکھیں اس کو، تاکہ آپ کو اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ نیک عمل کرنے میں رغبت پیدا ہوگی۔ ہم اس لیے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کریں چونکہ یہ چیزیں ہمیں روزانہ کام آنے والی ہے، پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کبھی برائی کا ارادہ کے ترک کر دیں تو بھی نیکی ملے گی، گناہ کر لیا ہے تو استغفار کر لے تو بھی نیکی ملے گی، ہے نا، ایک نیکی کریں گے اللہ 700 گنا اور بڑھا کر کے دے گا، تو چاہیے کہ ہم نیکیوں کے حرص کریں، زیادہ نیکیاں کریں۔ آج میرے عزیزوں یہاں پر ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر نہیں ہے نا،
قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کہتے کس کو، وہاں پتہ چلے گا ایک نیکی کہتے کس کو۔ وہ بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ جو ہے نا وہ بازار میں ہوتا ہے نا، غسل خانہ ہوتا ہے، باتھ روم، نہانے وہانے کے لیے جہاں پیسہ لے کر کے لوگ جاتے ہیں اور فریش ہو کر کے آتے ہیں۔ تو ان کو ضرورت پیش آئی، قضاء حاجت کیا، غسل وغیرہ کرنے کی، تو یہ گئے، وہ سامنے باتھ روم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ پیسہ لینے والا، وہ جانے لگے تو اس نے روک لیا، کدھر جاتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ غسل کرنے جا رہا ہوں، فریش ہونے کے لیے۔ تو فرمایا کہ پیسے دو، بغیر پیسے کے کیا نہیں جاتے، 1 روپے دو، 1 پیسے۔ تو پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں، تو آپ ایک کنارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے رونے لگے، بہت روئے بہت روئے۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا باتھ روم کے باہر، اس نے کہنے لگا کہ حضرت یہ روتے کیوں ہیں، پیسے نہیں آپ بتا دیں، ایسے آپ کو بھیج دیں گے، رونے کی کہاں ضرورت ہے، اتنا رو رہے، ایسا لگتا ہے کہ مسجد ہو گئی گھر میں، کیوں اتنا روتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں، یہاں نہیں جا پا رہے ہیں، نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس 1 پیسہ نہیں ہے، یہ باتھ روم یہ وہ جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، یہاں پر نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، شیطانوں کا اڈا ہے، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے وہاں باتھ روم۔ آج ہمارے پاس 1 پیسہ نہیں ہے تو ہمیں یہاں جانے سے روک دیا جا رہا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر 1 نیکی کم پڑ گئی اور ہم جنت میں داخل ہونے لگیں گے، پھر وہاں تو کھڑے ہوں گے نا مالک کی جنت حضرت رضوان علیہ السلام، وہ روک دیں گے کہ ابراہیم 1 نیکی لے کر آؤ پھر یہاں داخل ہونا۔ تو پھر ہم 1 نیکی کہاں سے لائیں گے، وہاں تو کوئی نیکی بھی نہ دے گا، اور یہاں باہر نکل کر کسی سے پیسہ مانگ لیں گے، بہت دینے والے مل جائیں گے، وہاں تو کوئی کسی کو نیکی نہ دے گا۔ حال یہ ہوگا، قرآن میں فرما کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، دوست سے دور بھاگیں گے۔ جو جگری دوست تھے دنیا میں نا 3 بجے رات تک جن کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے تو راستہ بدل دیں گے کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، وہاں تو حال یہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرے پیارے، ایک نیکی کی قدر و قیمت آج نہیں پتہ چل رہا ہے، آج کر لے، موقع ہے۔ یہ اس دن پتہ چلے گا کہ نیکی ہوتی کیا ہے، جب کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ ایک نیکی خدا کی قسم ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہاں کے حساب سے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ موقع ہے، آج کر لے۔ یہ حدیث پاک سنے شعب الایمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے، ہمارے سب کے ساتھ میں، آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، کرامن کاتبین، ٹھیک، جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ بندہ مر جاتا، اب دیکھیں اللہ کی رحمتیں، دیکھیں آپ دیکھتے آ رہے ہیں نا اللہ کی رحمتیں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، رسول کریم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ 2 فرشتے لکھتے ہیں، 2 فرشتے اس کے عمل کو لکھتے ہیں، لیکن اب بندہ مر گیا، اب جب مر گیا تو سارے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ درس سن سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، چونکہ یہ سب کا تعلق جو نیک عمل کرنے کا ہے جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے تبھی تک ہے، ابھی ختم ہو گئی تو عمل کرنا بھی بند ہو جائے گا۔ اب جب وہ بندہ مر جاتا ہے نا، اب فرشتے کیا کریں گے؟ جو اس کے نامہ اعمال وہ کیا کرتا تھا، نماز روزہ وغیرہ، اب تو بندہ مر گیا تو فرشتے کیا کریں گے؟ تو فرمایا حدیث پاک میں کہ میرے آقا کریم نے، پس جب وہ بندہ مر جاتا تو جو فرشتے اس کا عمل لکھتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر چلے آئیں، اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا آسمان میرے فرشتوں سے پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے۔ فرشتے تو بہت ہیں نا آسمانوں میں، جو میری تسبیح کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، وہ میرا ذکر کر رہے، خود ہی بھرا ہوا ہے۔ پھر یہ 2 فرشتے کہتے ہیں کہ مالک پھر ہم زمین میں قیام کریں، ہمیں اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے،
جو ہر وقت میری تسبیح و تحلیل میری مخلوق کرتی رہتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں، کہاں قیام کریں؟ وہ فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھتے کہاں قیام کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرو، جس کا عمل تم لکھا کرتے تھے اسی کی قبر پر جا کر قیام کرو، میری تسبیح پڑھو، اس کے قبر پر جاؤ جس کا عمل لکھتے تھے۔ بندے مومن کی بات کی جا رہی ہے، کافروں کی نہیں۔ جب بندے مومن جو نیکیاں کیا کرتا تھا اور فرشتے نیکیاں لکھا کرتے تھے، اللہ فرمائے گا یعنی آپ اگر زندگی میں نیک عمل کرتے رہے تو مرنے کے بعد بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے فرشتے کریں گے، لیکن کب؟ جب آپ نیک عمل کرتے رہیں گے تب۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے ایسا کرو، میرے بندے کی قبر پر جاؤ اور جا کر وہی قیام کرو اور میری تسبیح پڑھو، میرا ذکر کرو، میری حمد کرو، میری تکبیر پڑھو، یعنی سبحان اللہ کہو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور قیامت تک یہ پڑھتے رہو۔ ان کلمات کو میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مولا کی یار، قربان جاؤں اپنے رب کریم کی عظمتوں پر، سبحان اللہ، اس کی رحمتوں پر کیسی محبت فرماتا۔ حدیث پاک میں جب بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب چاہے گا بھی ہم نماز پڑھ لے تو نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہے گا ہم نیک عمل کر لیں، قرآن سن لیں، قرآن پڑھ لیں، نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا رہے گا وہ نہیں کر پائے گا، اس کی طرف سے اللہ فرشتے مقرر کر دے گا۔ جو وہ کیا کرتا تھا تو فرشتے لکھا کرتے تھے، اب فرشتے خود وہ عمل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور فرشتے خود نیکیاں لکھ رہے ہیں، لیکن اپنے نامہ اعمال میں نہیں بلکہ اس بندے کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی کیا ہمارا جی نہیں چاہے گا ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں تاکہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال کو فرشتے کریں اور فرشتے لکھتے رہیں؟ کریں گے نا اعمال انشاءاللہ؟ تسبیح کثرت کے ساتھ کریں گے، ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ کی حمد بھی کثرت کے ساتھ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ درس میں جو آپ تشریف لائے ہیں یہ ہے درس قرآن، یہ تو میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ بتانا ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم تفصیل بیان کرنے جائیں نا ایک ہی آیت پر پورا وقت ختم ہو جائے۔ بہرحال آج ہم نے 4 آیت کریمہ سنی ہیں، ٹائم ہو گیا پورا حدیث پاک کا درس سننا ہمیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو یہاں موقوف کرتے ہیں، آئندہ ہفتہ جو یہاں سے باقی ہے نا، آئندہ ہفتہ کا درس بھی بہت زیادہ حکمتوں سے بھرا ہوا، جو قرآن عظیم کی آیات بہت ساری معلومات ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے معلومات بہت ساری ہے، میڈیکل کے اعتبار سے۔ تو آپ سے عرض کروں گا کہ ٹائم سے تشریف لائیں گے آئندہ ہفتہ بھی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں یہ قرآن سمجھیں گے، آپ کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوگی اور آپ اس کا محسوس خود کر رہے ہیں۔ تو قرآن ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے رب کے کلام کا کمال ہے یار، ہمارا کمال نہیں۔ قریب رب کے کمال قرآن کا کمال ہے، حضور کی حدیث پاک کا کمال ہے کہ بندے مومن سنتا ہے تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہم کتنی باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں، اور عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے پیارے آئندہ ہفتہ سے بھی آپ تشریف لائیں پابندی کے ساتھ درس میں، اور اپنے دوستوں کی بھی دعوت ضرور دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ جہاں سے آج باقی ہے یہ ہم درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔